بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کمل شوزب، پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی صدر، آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے، نبی پاک کو حاضر ناظر جان کے اور اس قرآن پاک کے اوپر یہ حلف اٹھا کے بتاتی ہوں کہ پچھلے 15 سال سے میں پارٹی کے مختلف عہدوں پر رہی ہوں. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو یا یوتھ ونگ ہو یا پھر اب ویمن ونگ ہو اور اس کے علاوہ اسمبلی بھی، ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ جتنا بھی عرصہ کام کیا ہے، آج تک کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کسی پرتشدد احتجاج کی طرف راغب کیا ہو، یا کسی اثاثوں پہ یا پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف ہمیں بھڑکایا ہو، یا ہمیں کہا ہو کہ اس کے کوئی پرتشدد احتجاج کرنا ہے. ہمیشہ انہوں نے ہمیں پرامن اور آئین کی اور قانون کی بالادستی اور آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنا جو قومی حق ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے، اس کے مطابق پیسفل پروٹیسٹ کی ہمیشہ بات کی، اپنے حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جس کی ہم سٹرگل کر رہے ہیں. ہماری پوری تحریک کا نام ہی تحریک انصاف ہے. ہمارے لیڈر نے ہمیشہ ہمیں انصاف، خودداری اور انسانیت کا درس دیا. آج تک انہوں نے نہ کسی پاکستان کے اداروں کے خلاف ہمیں نفرت انگیز بات چیت کی ہے، نہ انہوں نے ہمیں اس طرح کی کوئی تربیت کی ہے، اور نہ 9 مئی سے پہلے نہ 9 مئی کے بعد کبھی اس قسم کی ترغیب دی ہے. تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دے رہی ہوں کہ اگر کبھی میں اٹھائی جاؤں زبردستی یا اغوا کر لی جاؤں اور اس کے بعد مجھ سے کوئی زور زبردستی پہ بیان دلوایا جائے تو کائنڈلی اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہ کریں. یہ میرا بیان حلفی ہے جو عدالت میں پیش کیا جائے، اسی کو ہی مانا جائے، کیونکہ میں باہوش و حواس اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک کی جدوجہد کے ساتھ ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہور کی آواز ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ وہ سٹرگل جاری رہے گی. اور پاکستان کے تمام ان اداروں کو جو اپنا آئینی رول پلے کر رہے ہیں، جو آئینی ادارے ہیں پاکستان کے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حدود و قیود کی پابندی کریں گے. ہمارے لیڈر نے ہمیں کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی نفرت انگیز مواد بولنے کا یا ہمارے دماغوں میں اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں ڈالی ہے. لہٰذا اس قسم کی بیان بازیاں جو انڈر ڈیورس یا زبردستی، زور و زبردستی دلوائے جا رہے ہیں بیان، ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس چیز کا ذہن میں رکھتے ہیں ادراک کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے معاملات آگے نہیں چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن ایک پرامن محب وطن شہری ہے، اور پہلے ہمارے لیے پاکستان کی سلامتی ہے، پہلے پاکستان کے اداروں کی عزت احترام اور ان کی بقا ہے، اور اس کے بعد ہماری پولیٹیکل سٹرگل بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا لیڈر مظلوم ہے، ہمارے لیڈر پہ بے بنیاد الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے لیڈر پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے والا اور امن کی آواز اٹھانے والا لیڈر ہے. اور میں یہاں پہ ضرور یہ یاد کراتی چلوں کہ ہمارا لیڈر وہ لیڈر ہے جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جس کے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ کے جلسے آپ نے دیکھے ہیں. اگر انہوں نے کبھی خدا نخواستہ کوئی اٹیک کروانا ہوتا ہے یا کوئی انتہا انگیزی کروانی ہوتی تو اتنی پبلک سامنے کھڑی ہوتی ہے. 25 مئی کو بھی انہوں نے احتجاج کی کال ڈی چوک سے 200 میٹر دوری پر کال آف کر دیا تھا 26 مئی کی صبح، تاکہ کوئی تشدد نہ ہو سکے، تاکہ کوئی پرتشدد احتجاج میں ہمارا جو پرامن احتجاج ہے وہ بدل نہ سکے. ہم نے ضرور تشدد برداشت کیا، لیکن ہم نے کبھی کسی قسم کے تشدد کی جو پروٹیسٹ ہے وہ نہ کی ہے، نہ اس کی کال دی ہے. اور میں یہاں پہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ 9 مئی کو بھی ہم نے کوئی پرتشدد احتجاج میں میں اس کا حصہ بنی، نہ میری کوئی اور جو ویمن ونگ کی خواتین ہیں اس قسم کے پرتشدد احتجاج کا حصہ بنی. تمام خواتین جو ہیں وہ پرامن احتجاج کر رہی تھیں، جو اور کوئی ایسا ہم نے نہ کسی اثاثے پہ یا کسی فوجی جو بلڈنگز ہیں ان پہ کوئی اٹیک کرنے کا نہ کوئی پلاننگ کی گئی تھی، نہ ہمیں کوئی بتائی گئی تھی ایسی، اور نہ ہم اس میں ملوث ہیں. تو برائے مہربانی اس ہمارے بیان کو ریکارڈ پر سمجھا جائے اور عدالت کے لیے بھی جب بھی ضرورت پڑے اسی بیان کو کنسیڈر کیا جائے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، PTI زندہ باد، پاکستان کی فوج زندہ باد.